الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کا جو ٹاپک ہے نا وہ نئی نویلی شادی شدہ بچیوں پر ہے، اور ہمارے ہاں بڑا گندا کنسیپٹ ہے کہ شادیوں کے بعد جو ہے نا وہ بچیاں جو اگر چڑچڑی ہو جائیں، اگر ذہنی تناؤ کا شکار ہو جائیں، اگر ڈپریشن میں چل جائیں یا خاموش ہو جائیں تو قصوروار جو ہے نا اسے گھر والوں کو ٹھہرایا جاتا ہے کہ اس کی تربیت ہی ایسی تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگا کہ بچی بیمار تھی، ذہنی طور پہ پریشان تھی، یا بچی چڑچڑی ہے، بدتمیز ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کو سارا جو ہے نا الزام جو وہ لڑکی کے پیرنٹس پر ڈال دیا جاتا ہے، یا ان کے گھر والوں کے ماحول پر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ آئی اس انوائرمنٹ سے ہیں، لڑائی جھگڑائی والے ماحول سے، تبھی وہ اس طریقے سے ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا تو ہم اس چیز کو ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے کہ شادی کے بعد جو ہے نا وہ عورت جو ہے وہ ذہنی جو ہے پریشانیوں کے ساتھ ساتھ جسمانی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے، کیونکہ میاں بیوی کا جو فزیکل ریلیشن ہے وہ بھی شادی کے بعد جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو ہارمونل چینجز کی وجہ سے جو ہے وہ بچیاں جو ہیں وہ شادی کے بعد ذہنی طور پہ تو پریشان ہوتی ہے، جسمانی طور پہ بھی پریشان ہوتی ہیں، اور جسمانی پریشانی جو ہے نا وہ ذہنی پریشانی کو مزید ڈبل کر دیتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک گھر سے جب دوسرے گھر میں جب بچیاں جاتی ہیں تو ایک گھر کا جو ماحول ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور دوسرے گھر کا جو ماحول ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اب دو سگی بہنیں ہیں نا، جیسے میں اور میری چھوٹی بہن ہے، تو اس کے گھر کا ماحول اور میرے گھر کا ماحول ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے، حالانکہ ہم ایک ہی ماں کی بیٹیاں، 5 بچے بھی ہوں گے نا ایک ماں کے، تو ان کی آپس کی میوچل انڈرسٹینڈنگ بھی جو ہے نا وہ کسی حد تک جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ ڈسٹریکٹ کرتی ہے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آپ کی فیلنگز جو ہیں وہ دوسرے بہن بھائیوں سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جو جب آپ کے گھر کا جو ماحول ہے وہ عورت اور میاں بیوی جو ہے مل کے بناتے ہیں، تو جب میاں بیوی گھر کا ماحول بناتے ہیں تو ان کے بچوں کی جو پرورش ہوتی ہے وہ اس ماحول میں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو ہے 2 بہن بھائیوں کے جو آپس میں جو بچے ہیں ان کے بھی جو ہے گھر کا ماحول بالکل ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو جب ایک گھر سے دوسرے گھر میں بچی جاتی ہے تو ہم لوگ جو ہے وہ اس بچی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گھر داری میں جو ہے وہ 40 سال کی جو عورت ہے اس کا مقابلہ کرے، اور جواب جو ہے وہ ہمیں بالکل نہ دے، معصومیت میں 5 سال کی بچی کے برابر ہمیں کردار ادا کرے، 5 سال کی بچی جیسے ریئیکٹ کرتی ہے معصومیت میں ویسے ریئیکٹ کرے، لیکن گھر داری میں 40 سال کی عورت کا بالکل مقابلہ کرے، شانہ بشانہ اس کی طرح کھڑی ہو جائے۔ ہم یہ تصور کر کے بچیوں کو گھر لے کر آتے ہیں، حالانکہ آج کل جو ہیں بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ پڑھتے پڑھتے ہو جاتی ہیں، اور کالجز اور یونیورسٹی سے وہ بھی نکل بھی نہیں پاتی تو ان کی دوسرے گھر میں بدائی ہو جاتی ہے، اور چلی جاتی ہیں دوسرے گھروں میں چلی جاتی ہیں۔ اپنے گھر کا وہ ماحول ابھی تک ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائی ہوتی کہ دوسرے گھر کا جو ماحول ہے وہ ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اس ساری جو ہے وہ روش میں، اس ساری صورتحال میں جو مین کردار ہے نا وہ امپورٹنٹ جو کردار ہم سمجھتے ہیں وہ ساس کا ہے۔ اگر آپ کی ساس جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی نا تو آپ کے گھر کا ماحول بہت اچھا رہے گا، آپ کی جو آنے والی بہو ہے وہ آپ کے گھر میں رچ بس جائے گی۔ تھوڑی سی اسپیس دیں، جب بھی شادی ہو کسی بچی کی تو نندوں کو چاہیے وہ اپنا رول پلے کریں، بھابھی کے کسی معاملات میں بالکل نہ بولیں، مداخلت نہ کریں۔ جٹھانی کو چاہیے کہ وہ اپنا رول ادا کرے، بالکل سائڈ پہ ہو جائے، جیسے وہ نئی نویلی دلہن اس گھر میں آئی تھی، اس کو اس گھر میں تھوڑے سے مسئلے مسائل ہوئے تھے، وہی مسائل اس کی دیورانی کو بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مسئلے مسائل کو سائڈ پہ کر کے اپنی جو دیورانی ہے اس کو سپیس دے۔ اسی طرح جو بھابھی ہے وہ اپنی نند کو سپیس دے، نند جو اپنی بھابھی کو سپیس دے، جو ساس ہے وہ اپنی بہو کو سپیس دے، بہو اپنی ساس کو سپیس دے۔ ہر رشتے میں نا تھوڑی سی سپیس لازمی دینی چاہیے۔ جب آپ تھوڑی سی سپیس دیتے ہیں نا تو گھر کے معاملات جو ہیں وہ خراب نہیں ہوتے، آپ گھر کے معاملات پھر اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے پھر آپ کے گھر کے معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں۔ خوش اسلوبی سے اگر آپ نے گھر کے معاملات چلانے ہیں تو تھوڑی سی ایک دوسرے کو سپیس دیں اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک ٹائم دیں۔ جب آپ دیکھیں آپ کے لیے بھابھی کو سمجھنا مشکل ہے نا، تو ایک بندھی کو سمجھنا مشکل ہے یا ایک بہو کو سمجھنا مشکل ہے، تو اس بہو کے لیے بھی اس پورے گھر کے ہر فرد کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ بچی آئی ہے تو یہ میرے برابر جو ہے وہ کھڑی ہو جائے کام کرنے میں، ہمیں سمجھنے میں، اور گھرداری میں آئے گئے مہمانوں کو دیکھنے میں اسی طرح جو ہے وہ کھڑی ہو جائے، لیکن ہمیں پلٹ کے جواب نہ دے۔ جیسے آپ کی بیٹیاں آپ کو پلٹ کے جواب دے دیتی ہیں ویسے آپ کی بہو پلٹ کے جواب نہ دے۔ ہاں یہ برا بھی لگ رہا ہوتا ہے،
یہ نندوں کو برا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ان کی بھابھی جو ہے وہ ہماری ماں کو جواب دے دے تو نندوں کو برا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہماری ماں کو جواب بھی دیتی ہے، حالانکہ وہی نندیں اپنی ماں کو بھی اٹھ کے جواب دے دیتی ہیں تو وہ برا نہیں لگ رہا ہوتا۔ ہاں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہی کہ ساری بہویں جو ہیں وہ اٹھ کے اپنی ساسوں کو جواب دینا شروع کر دیں، آپ نے احسن طریقے سے گھر کو لے کے چلنا ہے، لیکن تھوڑی سی سپیس دیں۔ پہلے کوشش کریں کہ آپ بالکل جواب نہ دیں، اب دیکھیں گھر کے طریقہ کار کو، گھر کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس گھر کو سمجھیں، بچیاں اپنے گھروں کو سمجھیں کہ ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے، کیونکہ رہنا تو آپ نے اسی گھر میں ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم 2-4 دفعہ لڑ لیں گی اور اس کے بعد ہم اپنے گھروں میں واپس چلی جائیں گی، ٹھیک ہے، بعد اس کو بھی میری قدر آ جائے گی۔ جنہوں نے سدھرنا نہیں ہوتا نا، انہوں نے ساری زندگی سدھرنا نہیں ہوتا، اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جائیں گی، گھر نہیں، اگر وہ میری نہیں سن رہا تو میں اس سے علیحدہ ہو جاؤں گی اور اپنے پیرنٹس کی طرف چلی جاؤں گی، تو وہ تو دوسری کر لے گا، وہ تیسری کر لے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ مرد جو ہے نا وہ عورت کے بنا نہیں رہ سکتا، عورت مرد کے بنا رہ لیتی ہے، یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ مرد جو ہے وہ عورت کے بنا نہیں رہ سکتا، تو اگر اس کو بیوی اس کو دستیاب نہیں ہے تو وہ دوسری کر سکتا ہے، وہ تیسری کر سکتا ہے، وہ سر اٹھا کر بھی جی سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں، وہ کہتا ہے شریعت آگے رکھ سکتا ہے۔ کرنا لڑکی کو ہی کمپرومائز چاہیے، کرنا پڑتا ہے، کرنا کیا چاہیے، کرنا پڑتا ہے، عورت کو ہی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن تھوڑی سی سپیس لازمی دے بچیوں کو۔ لیکن جیسے آپ کسی کی بچی بیاہ کر لے کر آئیں، آپ کی بچی کو بھی کسی اور کے گھر میں جا کے تھوڑے سے مسئلے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں بچیاں بیمار کیوں ہیں، یہ بچیاں پہلے سے پیچھے سے بیمار آئی ہیں، وہ آپ کے گھر کے ماحول کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہوئی ہیں، آپ ان کو تھوڑا سا سمجھیں، آپ بچوں کو تھوڑا سپیس دیں، وہ پڑھتے پڑھتے ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور وہ گھر کے ماحول کو بھی کسی سے سمجھ نہیں پاتی کہ گھرداری ہے کیا، اور ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو اگلے گھر کی ذمہ داریوں کے کندھے پہ لا کھڑی کرتے ہیں۔ وہ جو عورت جس نے 40 سال تک گھر سنبھالا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے سائڈ پہ ہو جاتی ہے جیسے دودھ کے اوپر سے کہتے ہیں مکھی اتار دینا، اس طریقے سے سائڈ پہ ہو جاتی ہے اور ساری ذمہ داری اپنی بہو پہ ڈال دیتی ہے، اور جہاں پہ عزت دینے کی باری آتی ہے وہاں پہ خود پیش ہو جاتی ہے۔ اس طریقے سے نہیں گھر چلتے۔ گھر چلانے کے لیے تھوڑی سی ساس کو بھی اپنی جو بہو ہے اس کو سپیس دینی چاہیے، تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اسی طرح بہو کو بھی تھوڑا سا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ بچیوں کو ساتھ ساتھ ٹرین کریں کہ گھر کے جو ماحول ہوتے ہیں اس میں آپ نے کس طریقے سے ایڈجسٹ ہونا ہے۔ بے شک ہر گھر کا ماحول الگ ہوتا ہے، تھوڑی سی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، مجھے بھی تھوڑے سے مسئلے مسائل ہوئے تھے، ابھی تک کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں۔ آپ کی عادتیں جو ہیں وہ نہیں ملتی آپ کے گھر والوں کے ساتھ، آپ کے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے عادتیں نہیں ملتی، تو آپ کے سسرال والوں سے کس طریقے سے آپ کی عادتیں مل جائیں، آپ کس طریقے سے ان سے انٹریکٹ کر لیں۔ کہیں نہ کہیں ڈسٹریکشن آ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چیزوں میں ڈفرینس آ جاتا ہے۔